السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ میری پیاری بہنوں، جو تکلیفیں اور پریشانیاں اور دکھ اور غم اور جانوں کا، مال کا، پھلوں کا نقصان اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی وقت ہمارا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا دل غافل ہو۔ ہمیں یہ دکھ ہمارے دلوں کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا، کہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم کتنی بے بسی کے ساتھ ان کی بربادی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی چیخو پکار کو دیکھ رہے ہیں، ان کی فریادوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں سک رہے۔ اور دشمن اتنا کھلا ہو گیا ہے، اور اتنا اس کا منہ کھل گیا ہے، اور اس کا خوف غائب ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تباہ کر دوں گا اس کو، اور صاف کر دوں گا، اور ملیا میٹ کر دوں گا، اور ان کو ان کے ملک سے نکال دوں گا۔ کون ہے جو روکنے والا ہے؟ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کیا ہوا؟ مسلمانوں نے ہاتھ پیر چھوڑ کے کیا کہے، اب ہمارے جینے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر ہم جی کر کیا کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آیت اتاری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ عنقریب شکر گزاروں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم کتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، ہم نے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ ایمان کو ہاتھ سے، اللہ کے اوپر شک اور شبہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کیوں یہ کرنے دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے میں نے کیا کیا ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا امتحان آ گیا، اور ہم نہ کہیں میں کیا کر رہی ہوں، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میری آنکھیں، میں اس وقت میں موجود ہوں اور میری آنکھیں یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں، میرے کان یہ چیزیں سن رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، سچ بولنا بہت اچھی بات ہے۔ ہم اپنے آپ سے جس دن سچ بولنے لگ جائیں گے نا، جب میجورٹی آف پیپل یعنی مسلمانوں کی اکثریت ایک غلط کام کرتی ہے تو پھر ایک بڑا عذاب آتا ہے۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے نا تو اس وقت اس کے پسلیوں کو پمپ کریں بھی تو اس کا دل زندہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو الیکٹرک شاک نہیں لگتا، جس کی وجہ سے اس کی پوری باڈی اچھل کے نیچے جاتی ہے۔ حالانکہ الیکٹرک شاک سے بندہ مر جاتا ہے، لیکن مرے ہوئے بندے کو زندہ کرنے کے لیے پھر الیکٹرک شاک لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل دھڑکنے لگ جاتا ہے انسان کا۔ تو اب یہ ایسا امتحان ہے میری پیاری بہنوں، اجتماعی طور پر ہم نے اتنے زیادہ گناہ کرنے شروع کر دیے، اور گناہوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر اگر کوئی کہتے ہیں کہ ریمائنڈر ملا بھی تو کوئی دھیان نہیں دیا۔ یعنی اب ایسا وقت آ گیا کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جو حقیقت ہے وہ یہ بات ہے میری پیاری بہنوں، اصل میں بات یہی ہے کہ اس قدر اجتماعی طور پر مسلمانوں نے بے پرواہی کا طریقہ اختیار کیا ہے، نماز کے جانے کے اوپر لوگوں کی ہنسی نکل جاتی کہ چلی گئی نماز۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دے تو ایسے جیسے اس کا گھر بار، اس کا خاندان سب کچھ برباد ہو گیا۔ اب آپ میچ کریں، آپ دیکھیں کہ فلسطین میں ہمارے بہن بھائی جیسے ان کے گھر بار، ان کا سارا خاندان، وہ کیسے رو رہے ہیں۔ ایسے دکھ ایک نماز کے جانے پہ ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے ہمیں کوئی ہوتا ہے ہمیں دکھ اس بات پر؟ نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں،
لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتی، اجتماعی طور پر ہم سب اس چیز میں پڑے، لیکن کیا ہوا، اس کو گناہ نہیں سمجھا کہ اب اس جگہ پر رہ کر اور تو کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ ہی نہیں، اور کیا کریں؟ تو پھر جب گناہوں کو جسٹیفائی انسان کرنے لگ جائے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، کوئی قرآن کی تعلیم کی بات نہیں ہوتی، اور اگر ہو تو اس میں انویسٹ نہیں کر سکتے، کام آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو کام کا طریقہ نہیں پتا، نیکی تب تک نیکی ہوتی نہیں جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور اس نالج کے لیے ٹائم انویسٹ کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ سب لوگ جیسے بیل ہوتا ہے نا کہ اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ کے اس کو ایک چکر پہ چلایا جاتا ہے، اور وہ سمجھ ہوتا ہے میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں، لیکن وہ ادھر ہی کھڑا ہی چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ بالکل ہماری آنکھوں پہ دنیا کی پٹی ایسے باندھ دی گئی ہے کہ ہم دوڑ رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم وہیں پر کھڑے ہیں، ہم نے کوئی ترقی نہیں کی، ہم کہیں آگے نہیں گئے۔ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا اور ان پر اصرار، اور پھر اس کے بعد یہ پوچھنا کہ ٹیسٹ کیوں آیا ہے، یہ تو میری پیاری بہنوں غلط بات ہوگی نا۔ تو سب لوگ، ایک تو میں یہ کہہ رہی ہوں، سب لوگ استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق بات، سچ بات ہمارے سامنے لیا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم اس کو مان جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں، مان کے توبہ کر لیں، پلٹ آئیں تیری طرف، اور اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور گندی گھٹیا باطل بات جو تیری نافرمانی کی اللہ، اس کو ہم ویسے ہی گندا اور گھٹیا دیکھیں، مانیں اس کو، اور پھر توفیق دے کہ ہم اس سے بچ بھی جائیں۔ اصل میں تو طاقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے نا، لیکن جب ہم پلٹ کے پوری امت کے طور پر پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے، نیکیوں میں دوڑ لگائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ اس وقت مسلمانوں کا رعب دشمن کے دل سے کیوں چلا گیا ہے؟ یہ تو حدیث میں ہم کو پتہ ہے نا، انشاءاللہ میں ڈھونڈ کے وہ حدیث بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کب، جب رشوت عام ہو جائے گی، جب جھوٹ عام ہو جائے گا، ساری قیامت کی نشانیاں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیسی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اتنی خرابیاں اور اتنی برائیاں اور اتنا ظلم عام ہو گیا ہے، اور گناہوں پہ اصرار اتنا ڈھٹائی کے ساتھ ہے کہ اب دشمن ڈھٹائی کے ساتھ سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا، اور بتاؤ کون سا قانون ہے جو میرا ہاتھ پکڑے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی گناہوں پہ ڈھٹائی ہے، تو پھر دشمنوں کی ان کے خلاف ظلم پہ ڈھٹائی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو کمتر نہ سمجھیں، آپ علم کو کمتر نہ سمجھیں، عمل کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے جذبات کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھوں کو، تکلیفوں کو کیسے ہینڈل کیا تھا، صحابہ کیسے دیکھتے تھے زندگی کو، اور وہ کس طرح سے اپنے تکلیفوں اور پریشانیوں میں اللہ کے دین پر جمنے کی کوشش کرتے تھے، سنت کو واپس پکڑتے تھے کہ سنت پہ جم جائیں گے تو ہمارا روب اب دوبارہ سے واپس آ جائے گا، ہمارے دشمن جو ہیں وہ نیچے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے دین کو پکڑے بغیر غلبہ نہیں آ سکتا، چاہے ہم کتنی باتیں کر لیں نا، کتنا غصہ کر لیں، کتنا ہمارے دل کے اندر ایک بھڑاس سی ہے، لیکن جب تک واپس دین کے اوپر نہیں آئیں گے غلبہ نہیں ملے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، پلٹنا پڑے گا، اپنی فاؤنڈیشن کو پکڑنا پڑے گا تاکہ ہمارے پیر مضبوط ہوں، اور اس کے لیے عورتوں کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے کہ عورت اپنے آدمی کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، برائیوں سے بچا سکتی ہے، اور ان کے دل کے اندر غیرت ڈال سکتی ہے۔ کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو جگانے کی، ہمارے اپنے قصور ہیں۔ تو استغفار پہلی سیڑھی ہے، چڑھ جائیں اس کو، ہر وقت سحری کے وقت استغفار کریں، دعائیں مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ وہ تو اس مشکل میں سے گزر رہے ہیں نا، ہم اس سے بڑی مشکل میں ہیں، کیونکہ ہم آسانیوں کے بیچ میں ہیں اور ہم ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر روز جی رہے ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ بڑے امتحان میں ہیں۔ کہتے ہیں نا یہ کہ جس سے چھین لیا جاتا ہے وہ بھی امتحان ہوتا ہے،
کوئی نعمت چھنتی ہے تو وہ امتحان ہے، لیکن نعمت دے کر جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے وہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم چن چن کے، جیسے پاکستان میں چاولوں کے بیچ میں سے چن چن کے پتھر نکالتے ہیں نا، اور یہ دالوں کو صاف کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ان کو کیسی نظر لگانی پڑتی ہے، ہوش کرنا پڑتا ہے ورنہ پورا خراب ہو جائے۔ اس طرح چن چن کے اپنی زندگی میں سے گناہوں کو نکالنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ میری پیاری بہنوں، آپ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، یقین کریں، اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، اپنے گناہوں کو محسوس کرتی ہوں اور اپنے توبہ استغفار کے اوپر جمنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ ججمنٹ تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے قیامت والے دن، کوئی کسی کو جج نہیں کرتا اور کر سکتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں اجتماعی طور پر، اور کس گناہ کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہے۔ تو ایک دفعہ یہ غور و فکر کرنا شروع کرتی ہے، یقین کریں کہ بہت ساری مشکلیں ٹل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ واپس غلبہ دے دے گا، اللہ تعالیٰ نیک اور صالح حکمران لے آئے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں۔ اسلام کے بیچ میں مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ وقت نہیں آ رہا، مصیبت نہیں ٹل رہی؟ اپنے آپ کو چینج کیے بغیر دعا مانگنا، اپنے آپ کو بدلیں نا، ہم اپنی حالت پہ غور کریں، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غلبے کا دن بھی لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو کبھی بھی اور مومنین کو کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے سارے پیغمبروں کے واقعات کیوں سنائے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں کفار، اتنی بڑی تعداد میں، اور اتنا زور اور اتنا انفلوئنس اور اتنی پاور تھی ان کے پاس، فرعون کے پاس تھی، نمرود کے پاس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو بچایا؟ ایمان والوں کو بچایا نا۔ تو ایمان کو واپس ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ دعائیں بھی مانگیں، استغفار بھی کریں، کریکشن بھی کریں، گناہ کو گناہ بھی سمجھیں اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، دعا کریں، اور باقی مدد کی بھی کوشش کریں اپنے بہن بھائیوں کی، جس فورم پر جس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کسی کی کوشش کو چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے لیے دعا کریں جو کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دن لائے گا کہ جب مومنین کے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے تبدیلی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور ایک بندہ خود سے یہ سوچنے لگ جائے کہ میں نے گناہوں میں کیا کنٹریبیوشن کیا جس کی وجہ سے اتنا بڑا ٹیسٹ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی یہ تمنا نہ کریں کہ فتنے میں خود پڑیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل میں سے ہم کو نکال لے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ نیک اور صالح ہمارے اوپر لیڈرز لے کر آئے جو حق بات کہیں اور حق بات پر خود بھی جمنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں اور حلال کی روزی کھانے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہمارے بہن بھائیوں کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل کے وقت میں یا رب العزت اپنی طرف سے غیب سے مدد کر۔ یا اللہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔